یہ کتابیں ان کی نہیں ہیں، کسی نے ان کے ذمے لگائی ہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ نہیں تو یہ تو ان کی کتابیں، انہوں نے ترجیح تو کی نہیں ہے کسی کتاب میں، یہ تو ان کی اپنی ذاتی تحریریں ہیں۔ پھر میں یہ کہوں گا بزرگوں کا تحفظ کرنے کے لیے، بزرگوں کا کردار محفوظ کرنے کے لیے، بزرگوں کا ادب کرتے ہوئے پھر میں یہ بات کہوں گا کہ یہ کتابیں شیخ الحدیث مرحوم نے برضا تسلیم نہیں لکھی، گن پوائنٹ اغوا کر کے یا ان کے اوپر جبر کر کے ان کو لکھوائی گئی ہیں۔ یہ ساری باتیں شیخ الحدیث کے تحفظ کے لیے، رحمت اللہ تعالی علیہ کے تحفظ کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ کتابیں ان کی نہیں ہیں۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق نہیں کرتے، آپ یہ کہتے ہیں یہ انہی کی کتابیں ہیں، ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو مردوں کے سننے کے قائل تھے اور وہ تو انبیاء کے سننے کے قائل تھے، وہ تو اسی قبر میں انبیاء کو زندہ سمجھتے تھے۔ پھر میں ایک اعتراض کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پھر میرا اعتراض یہ بجا ہوگا۔ اگر شیخ الحدیث کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ اشاعت توحید والا عقیدہ نہیں رکھتے، پھر میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ سن 1962 سے پہلے جتنی کتابیں تحریر ہوئی ہیں وہ اشاعت توحید و سنت کے موقف کی تائید میں آئی ہیں، اور سن 1962 کے بعد جو 2-3 کتابیں تحریر ہوئی ہیں ان میں وہ باتیں موجود ہیں جو پہلے موجود تھیں، ان کے خلاف موجود ہیں۔ پھر ان دونوں رخوں میں ایک رخ کی تائید کرنی پڑے گی یا تطبیق کرنے کے لیے، ورنہ شیخ الحدیث پہ تان ضرور آ جائے گا۔ یہ تان کروانے والے تم ہوگے، ہم نہیں ہیں۔ یہ میں ازالۃ الریب کتاب ہے شیخ الحدیث مرحوم کی، یہ لکھی گئی ہے سن 1959 میں۔ سن 1959 میں یہ کتاب تحریر ہوئی ہے۔ اس زمانے میں لکھی گئی جب وہ جمعیت اشاعت توحید و سنت میں تھے۔ اس میں بریلویوں کو جواب دیتے ہوئے ایک روایت کا جواب دیا ہے اور کہا کہ بریلویوں، یہ روایت نہ طبقہ اولا کی کتابوں میں ہے نہ طبقہ ثانیہ کی کتابوں میں ہے، یہ روایت یا تو طبقہ ثالثہ کی کتابوں میں ہے یا طبقہ رابعہ کی کتابوں میں ہے۔ یہ حدیث کی کتابوں کے طبقے ہیں، طبقہ اولا، ثانیہ، ثالثہ۔ آگے فرماتے ہیں اگر یہ طبقہ ثالثہ کی کتاب میں ہے تو پھر اس کے خلاف اجماع امت اس کے خلاف ہیں۔ طبقہ ثالثہ کی کتاب کی کوئی روایت، اکثر حدیثیں ضعیف ہیں، ان کو قابل حجت تسلیم نہ کیا جائے۔ وہ ماننے کے قطعاً قابل نہیں ہے کہ طبقہ ثالثہ کی کتاب کی روایت حجت نہیں۔ مولانا شیخ الحدیث نے سن 1959 میں یہ کتاب لکھی جب جمعیت اشاعت توحید و سنت میں تھے، اور سن 1978 میں پھر انہوں نے یہ کتاب تحریر کی ہے تسکین الصدور۔ اس میں روایت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، کہ اس سے انبیاء کا اسی قبروں میں زندہ ہونا ثابت کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا کا حق رکھتا ہوں کہ یہ روایت جس حدیث کی کتاب سے پیش کرتے ہیں وہ بھی تو طبقہ ثالثہ کی کتاب ہے، وہ بھی تو طبقہ ثالثہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اور بریلیوں کو جواب اس وقت آپ نے دیا جب وہ آپ ہماری جماعت میں تھے، اور اگر یہ کتاب میں شیخ الحدیث کی تسلیم کر لوں اسی کے مطابق، پھر یہ روایت الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون یہ حجت نہیں بن سکتی، اس کو حجت تسلیم نہ کیا جائے۔ گرامی قدر، سن 1959 میں ازالۃ الریب کتاب لکھی گئی، بریلیوں کو جواب دیتے ہیں۔ اس کے صفحہ 424 میں بریلیوں کو ایک روایت کا جواب دیتے ہیں۔ بریلیوں نے روایت پیش کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم ومماتی خیر لکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم زندگی میں مجھ سے مسائل پوچھتے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، مرنے کے بعد تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، میں تمہارے اعمال کو جانوں گا۔ یہ علماء بریلویہ نے یہ روایت اپنے موقف کی تائید میں پیش کی ہے، لیکن شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ بریلویوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ روایت میں تحدثون ویحدث لکم، اس روایت میں یہ لفظ ہے ہی نہیں ہے کہ جس میں تم بیان کرنا چاہتے ہو۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ سند ضعیف ہے اس روایت کی، اس روایت کو پیش نہ کیا جائے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اس میں عرض اعمال کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے۔ بریلویوں کو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ اعمال، یہ حدیث ضعیف ہیں، اس میں عرض اعمال کے پیش کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، اور اس روایت میں تحدثون
وَيُحَدَّثُ لَكُمْ یہ لفظ ہے ہی کوئی نہیں. شیخ الحدیث نے ان کو یہ جواب دیا. لیکن سن 1978 میں جب تسکین الصدور انہوں نے لکھی ہے، اس میں شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ عرض اعمال کے بارے میں نہایت مختصر تحقیق یہ ہے، صحیح روایات سے اجمالی طور پر رد اعمال ثابت ہوتا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم ووفاتی خیر لکم تورد علی اعمالکم. وہ روایت جو بریلوی پیش کرتے تھے اور شیخ نے جواب دیا تھا، کہا تھا یہ روایت ضعیف ہے، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تسکین الصدور میں وہی روایت استدلال کے طور پر پیش کی گئی ہے. مان جاؤ ہماری بات کہ شیخ کا یہ عقیدہ ماننا پڑے گا تمہیں. اگر نہیں مانو گے پھر اس کا جواب دینا پڑے گا، پھر اس کا جواب دینا پڑے گا. ازالۃ الریب 424 صفحے پر بریلویوں نے ایک روایت پیش کی. مولانا نے جواب دیا اور کہا یہ روایت جو تم پیش کرتے ہو، روایت کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں کہ تورد الاعمال یوم الاثنین والخمیس علی اللہ تعالی وتورد علی الانبیاء وعلی الآباء والامہات. سوموار جمعرات کو اعمال اللہ پہ پیش ہوتے ہیں اور جمعے کے دن اعمال تمہارے مجھ پر، انبیاء پر، والدین پر پیش ہوتے ہیں. یہ روایت بریلویوں نے پیش کی تھی. شیخ الحدیث نے کہا مگر اس کی سند اور سند کے راویوں کا کوئی عطا پتہ. یہ روایت تو ضعیف ہے کہ اس کی روایت ہی صحیح نہیں، راوی ٹھیک نہیں، راویوں کا عطا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. بریلویوں کو یہ جواب دیا. تسکین الصدور جب یہ شائع ہوئی سن 1978 میں تو اس میں وہی روایت پیش کی. شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ قد ورد فی الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تورد الاعمال یوم الاثنین والخمیس علی اللہ وتورد علی الانبیاء والآباء والامہات. یہ روایت بریلوی پیش کریں جب جمعیت اشاعت توحید و سنہ میں تھے، ان کو جواب دیتے تھے ہم یہ روایت ماننے کے لیے تیار نہیں، اس روایت میں ضعف ہے، اس کی سند کوئی نہیں، اس کے راویوں کا عطا پتہ کوئی نہیں. جب عرض اعمال کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ جناب پیغمبر پہ اعمال پیش ہوتے ہیں، وہی روایت بطور استدلال کے پیش کر دی گئی. عزیزان محترم، یہ میرا دعویٰ سنیے. سن 1962 سے پہلے جب یہ اشاعت میں تھے، جتنی کتابیں لکھی ہماری تائید میں لکھی. 1962 کے بعد جتنی کتابیں تحریر ہوئیں وہ ہمارے خلاف ہوئیں. یا تو شیخ الحدیث کا عقیدہ جمعیت اشاعت توحید سنہ کا عقیدہ تھا. اگر نہیں مانتے ہو ہمارا عقیدہ، یہ متضاد روایتیں ہیں. علماء گجرانوالہ جو ان کے ہم نوا اور ان کے ہم ذہن علماء ہیں، ہم ان پہ اعتراض کریں گے، ہم سوال کریں گے کہ اس کا جواب دیا جائے. وہاں یہ روایت صحیح ہے یا یہ روایت کمزور ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے.